الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کلام اللہ کی ایک آیت ہے، 14واں سپارہ ہے، اور اس آیت کے اندر یوں لگتا ہے آج کی دنیا کی تصویر ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ مطمئنہ، ایک بستی، ایک شہر، ایک دنیا، کانت آمنہ مطمئنہ، بڑے امن سے تھی، بڑا اطمینان تھا، باہر کا اندیشہ بھی کوئی نہیں، اندر بھی خوف کوئی نہیں۔ کانت آمنہ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے معاشی حالات بہت شاندار، بہت بڑھیا، آسمان بھی رحمت کی بارشیں بھیجتا، زمین بھی رحمت کا غلہ اگاتی، مشرق مغرب شمال جنوب کے سارے تجارتی معاشی اسفار بڑے پرامن۔ یاتیہا رزقہا من کل مکان، پھر کیا ہوا اس دنیا کو؟ پھر کیا ہوا اس دنیا کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس دنیا کو خوف کا لباس پہنا دیا، اور صرف خوف کا لباس نہیں، لباس الجوع، ہر شخص کو معاشی خطرات لائق ہو گئے۔ اللہ میاں یہ دنیا کا نقشہ کیوں بدلا؟ وجہ بھی بتا دی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بڑا امن، بڑا اطمینان۔ آج کا یہ نادان انسان حالات کا جب جائزہ لیتا ہے تو اسے صرف اپنی ریسرچ پہ اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنی عقل پہ گھمنڈ ہوتا ہے، یہ اپنی سوچ و فکر ہی کو خدا سمجھتا ہے، یہ کبھی سوچتا ہی اب نہیں ہے کہ ان حالات میں اللہ کی طرف سے کیا رہنمائی مل رہی ہے۔ وہ تو علیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، ایسا تو نہیں کہ اس دنیا کو بھیج دیا، اس دنیا کو بنا ڈالا اور انسانوں کو بھیج ڈالا اور پھر حالات کے لحاظ سے ان کی رہنمائی نہ ہوتی ہو۔ کانت آمنہ مطمئنہ، دنیا بڑے امن سے تھی، اطمینان تھا، باہر کے اندیشہ بھی کوئی نہیں، اندر بھی خوف کوئی نہیں۔ ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے انہیں لباس پہنایا، وہ بھی خوف کا، اپنوں سے بھی ڈرنے لگ گئے، قریبوں سے بھی ڈرنے لگ گئے۔ ایک تو بیماریوں کا ڈر ہے، ایک انجانا سا بھی ڈر ہے، ڈر ہی ڈر ہے۔
خوف زدہ زندگی ہو گئی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. خوف کا لباس بھی پہنا دیا اور بھوک کا لباس بھی پہنا. ہر شخص کو معاشی خطرات لائق ہیں. کوئی مزدور ہے تو اسی بھی لائق ہیں, کوئی فیکٹری اور ملوں کا مالک ہے تو اسی بھی خطرات لائق. ہر شخص کو انجانے سے ایک خوف سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. کل کیا ہوگا, آئندہ کیا ہوگا. غریب کہہ رہا ہے چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا, خوشحال کہتا ہے اسٹیٹس رہے گا یا نہیں رہے گا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. خوف کا لباس, بھوک کا لباس پہنا دیا. اللہ میاں یہ سزا کیوں ملی دنیا کو, یہ سزا کیوں ملی؟ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے احسان فراموشی سے کام لیا ہے, احسان فراموشی سے کام لیا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایمان اسلام کی دی تھی, انہوں نے اس کو عزت نہیں دی اپنی زندگی میں. انہوں نے اس ایمان کی قدر نہیں کی. لیکن یہ ایسی دولت تھی ایمان, سبحان اللہ. ہم ایمانیات پڑھتے ہیں نا, کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمانیات ہیں, یہ بچوں کو بچپن میں پڑھا دی جاتی تھی, سکھا دی جاتی تھی, پلا دی جاتی تھی. کیا ایمان تھا؟ آمنت باللہ, آگے ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, کہ ہر اچھائی اور برائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پر میرا ایمان ہے. حضرت ولید رضی اللہ رحمت اللہ علیہ, ان کے ابا تھے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ, صحابی ہیں, بیٹا تابعی ہے. حضرت ولید فرمانے لگے میرے ابا عبادہ ابن صامت بیمار تھے, میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی ابا جان آپ بیمار ہیں, پتہ نہیں زندگی کے دن کتنے باقی, نصیحت فرما دیں اور میری یہ نصیحت ایسی ہو کہ بس آپ اہتمام فرما دیں نصیحت میں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں, بیٹے سے کہنے لگے بیٹے مجھے بٹھا دو. بٹھا دیا. کہا بیٹے ایمان کا مزہ نہیں لے سکتے, ایمان کا لطف نہیں لے سکتے, ایمانی زندگی کا مزہ نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہیں تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان نہ ہو. ابا جان تقدیر پہ اچھائی برائی کا ایمان کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے بیٹے اس بات پہ یقین رکھنا کہ جو مصیبت مجھے پہنچنی ہے اور جو مجھے پہنچی ہے یہ ٹل نہیں سکتی, اور جس مصیبت نے مجھے نہیں پہنچنا ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے وہ مجھے مصیبت آ نہیں سکتی. اور کہا بیٹے جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوگی. جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوگی, کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے کچھ بھی کر لیتا اس نے ٹلنا نہیں تھا, اور جس مصیبت نے نہیں آئی جو نہیں آئی اس نے نہیں آنا تھا, ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے وہ مصیبت نہیں پہنچ سکتی مجھے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں امت کو وہ دعا سکھا گئے اور فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی. اللہ مجھے اندر ایسا ایمان دے دے, مجھے اندر ایسا یقین دے دے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے یہ وہی ہے جو میرے لیے پہلے سے لکھی جا چکی ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی. اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے
اور مجھے یقین ہو جائے کہ جو مصیبت آئی ہے یہ وہی ہے جو میرے لیے لکھی جا چکی ہے، بس وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ مَا قَسَمْتَ لِي، اور جو مجھے معاش میں سے حصہ مل رہا ہے میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے میرے حصے میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک لقمہ کم نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرا ایک لقمہ بڑھا نہیں سکتی۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے۔ تقدیر پر ایمان زندگی خوشگوار بناتا ہے، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہم نے اس ایمان اور اسلام کو زندگی میں اس کی قدر کہاں کی ہے؟ اور جب اس ایمان اور اسلام کی قدر نہ کی تو سزا کیا ملی؟ زندگی خوف سے بھر گئی ہے، زندگی خوف سے بھر گئی ہے، زندگی اندیشوں سے بھر گئی ہے، زندگی اندیشوں سے بھر چکی ہے، زندگی توہمات سے بھر چکی ہے۔ لباس الجوع والخوف، ہم نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ میاں کیوں؟ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے احسان فراموشی سے کام لیا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کی ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت ایمان تھی، اسلام تھا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ارے میرے عزیزو، جب اس نعمت ہی کی ناشکری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اسلام کو وہ عزت نہیں دی جو اس کا مقام تھا، میں نے اسلام کو وہ عزت نہیں دی جو اس کا حق تھا، دیگر نعمتوں میں کیا شکر بجا لاؤں گا؟ آنکھوں کی نعمت، سماعت کی نعمت، عقل کی نعمت، صحت کی نعمت، زندگی کی نعمت، خوشحالی کی نعمت، مال کی نعمت، جب یہ قومی سطح سے لے کر غریب کے جھونپڑی تک ہر جگہ اللہ کی نعمتوں کی احسان فراموشی کی زندگی ہے، نعمتوں کی ناشکری ہے، پھر سزا کیوں نہ ہے؟ پھر سزا کیوں نہ ہے؟ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ انسان جب تک فطرت پہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جسم پہ لباس رکھتا ہے، جب فطرت سے نکل جائے جانور بن جائے تو وہ لباس سے بھاگنے لگتا ہے، ننگا تڑنگا رہنے لگتا ہے۔ جب تک فطرت پہ ہوتا ہے لباس پہنتا ہے، ہاں بدلتا رہتا ہے، سونے کا لباس اور ہے، دفتر کا لباس اور ہے، شادی بیاہ کا لباس اور ہے، گھر کا لباس اور ہے، لیکن جسم پہ لباس ہر حال میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے اللہ کی، کلام اللہ نے کیا تعبیر دی ہے۔ فرمایا خوف بھی ایسا ہے جیسے لباس ہے، ہر حال میں خوف زدہ رہتا ہے، قلعوں میں محفوظ، سینکڑوں حفاظت کی تدبیریں کر رکھی ہیں، بلند و بالا عمارتیں اور جسے کہیں کہ قلعے کی دیواریں ہیں، حفاظت کی اتنی تدبیر ہیں، لیکن یہ خوف ہے کہ اندر سے جانے کا نام نہیں لیتا، یہ خوف ہے کہ اندر سے جانے کا نام نہیں لیتا۔ دولت ہے، پیسہ ہے، ساری زندگی بیٹھ کے کھائے تب بھی ختم نہ ہو، لیکن کیا کریں، ہاتھ کی خارش ختم نہیں ہوتی، بھوک کا لباس پھر بھی پہنا ہوا، بھوک کا لباس ہر وقت خطرات لائق ہیں، معاش معیشت کی فکریں خوف دامنگیر ہے، لباس الخوف والجوع۔ اللہ میاں یہ سزا کنہیں ملتی ہے؟ فرمایا جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نعمتوں کی ناشکری کی ہے پھر میری سزا بھی دیکھنا، پھر میری سزا بھی دیکھنا، بس اوقات تو دنیا ہی کو جہنم بنا دوں گا۔ ایسی ناشکری کی سزا ملتی ہے میرے عزیزو، یہ سمجھتا ہے مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی، خودکشیوں پہ آ جاتا ہے۔ بتائیے جو شخص خودکشیوں پہ کرتا ہے یہ انتہائی سطح ہے، ورنہ پہلے نشے کرتا ہے،
پہلے نشوں پہ چلتا ہے، مختلف قسم کے سہارے تلاش کرتا ہے، انتہا کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ لیکن اس نادان کو پتہ نہیں اس کی دوا اور غذا، اس کی دوا اور غذا مذہب میں موجود تھی۔ اس نادان کو پتہ نہیں اس کی پریشانیوں کا اور اس کے دکھوں کا اور اس کی مشکلات کا اور اس کے خوف کا اور اس کی نفسیاتی بیماریوں کا دوا اور غذا مذہب میں موجود تھی۔ اس کے پاس دین ایسا ہے، ایمان ایسا تھا، اسلام ایسی دولت ہے جس میں ان کی بیماریوں کی دوا موجود ہے، غذا موجود ہے، جو اندر کے انسان کو تقویت دیتا ہے۔ 2070 میں 270 ہجری ابن طولون مصر کا بادشاہ تھا۔ بنان حمال اللہ کا ایک نیک بندہ بزرگ، اس نے ابن طولون کو نیکی کی نصیحت کی۔ ظالم بادشاہ تھا، سیخ پا ہو گیا، غضبناک ہو گیا، مجھے نصیحت، سزا دی بنان حمال کو سزا دی کہ شیر جیسے درندے کے پنجرے میں انہیں پھینک دیا۔ اللہ کی شان، درندہ قریب آتا ہے سونگتا ہے، قریب آتا ہے سونگتا ہے، قریب آتا ہے سونگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب انہیں پنجرے سے نکالا جاتا ہے، شیر انہیں کچھ نہیں کہتا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ سبحان اللہ، تقدیر پہ ایمان عجیب چیز ہے۔ یہ نعمت ایمان اسلام چیز ہے میرے عزیزو، قسم خدا کی اندر آ جائے، پھر یہاں اگر خوف رہتا ہے تو ایک اللہ کا رہتا ہے، بس ڈر رہتا ہے تو ایک اللہ کی ذات کا رہتا ہے۔ پوچھا کیا کیفیت تھی؟ موت سامنے تھی، درندہ سامنے تھا، اور اس درندے کی خاطر آپ کو اس پنجرے میں ڈالا گیا۔ فرمایا جب بھی وہ مجھے قریب ہوتا اور سونگتا تو میرا فوراً ذہن جاتا کہ ایک درندے کا جو لعاب ہوتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ میں تو اس مسئلے میں غور کر رہا تھا کہ جو اس میں مختلف آراء ہیں، اب بتائیے موت کے اس نقشے میں یہ اطمینان، اور ہمیں تو اطمینان کے نقشوں میں خوف، ہمیں تو حفاظت کے نقشوں میں خوف، ساری تدبیروں کے باوجود بھی اندر خوف۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، احسان فراموش کو کبھی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، نعمتوں کی ناشکری کے ساتھ زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس محسن کے احسانات کا تصور کیجئے، اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت، صحت سے بڑھ کر، قوت سے بڑھ کر، خوشحالی سے بڑھ کر، زندگی سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر، قسم خدا کی سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت۔ دیکھیے اسلام کو اپنی زندگی میں عزت دیجئے، پھر دیکھیے اسلام آپ کو کیا عزت دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس ایمان کی زندگی کی قدر کریں، پھر دیکھیے اللہ کے ہاں ہماری کیا قدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ارے تو اللہ کا خیال رکھ، پھر دیکھ اللہ تیرا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کو عزت دے، پھر دیکھ اللہ تیری کیسی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، نعمت ایمان بڑی دولت ہے۔ نیک آدمی بھی، اللہ کے ولی بھی، اللہ کے پیغمبر بھی، اللہ کے پیارے بھی مصیبت میں آیا کرتے ہیں، بیمار وہ بھی ہو جایا کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس بیماری کے اندر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھرے کھوٹے کا امتحان ایسا ہی لیتا ہے جیسے کہ آگ کے اندر سونا ڈالا جاتا ہے اور پھر سونے کا ساری ملاوٹ
ایک طرف ہو جاتی ہے اور سونا کھرا ہو کے نکلتا ہے۔ ایسی ایمان والے پہ جب بیماری اور تکلیف آتی ہے تو وہ تو اور اللہ کے دربار میں اس کا پیارا بندہ بن کے حاضر ہوتا ہے۔ اس کا جتنا کھوٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک طرف ہو جاتا ہے۔ کھری بندگی اور کھرا بندہ اور اللہ کی ذات پہ خالص اور خلوص کے ساتھ اس کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ امتحان کی شکل میں آ کر اسے انعام دے کر جاتی ہے، اور احسان فراموشی کی زندگی میں جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کی زندگی میں شکوے شکایت بڑھ جاتے ہیں، اللہ سے دوری بڑھ جاتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراضات بڑھ جاتے ہیں، اور بعض بدقسمت لوگ اس نشکری میں اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ موت بھی کفر پہ آتی۔ تو میرے عزیزو، نعمت اسلام کی قدر کیجئے، خوف زندگیوں میں نہیں آئے گا، دل میں خوف کی کیفیت نہیں رہے گی۔ خوف اور چیز ہے، احتیاط کی تدبیر اور چیز ہے، احتیاط کی تدبیر اور چیز ہے۔ ضروری نہیں جو احتیاط کی تدبیر کرے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ احتیاط ہماری شریعت کہتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خصوصاً ہم بھی کہتے ہیں اگر مسجد میں آ رہے کسی بھی درجے کی تکلیف ہو احتیاط کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس نیت سے آپ احتیاطی تدبیر کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ جو مصیبت آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے جو نہیں آنی وہ آ نہیں سکتی۔ یہ عمل تو اس لیے میں کر رہا ہوں، سنت ہے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور یقین کے یہ کیفیات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔